الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ برادران اسلام، امت مسلمہ بہت ہی سخت حالات سے گزر رہی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، اسرائیل اور اس کے پیچھے مغربی قوتوں نے ظلم کا ایک اور سیاہ باب قائم کیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ظلم کی کوئی شکل جو ذہن میں آ سکتی ہے، ایسی ہر شکل کو اختیار کرنے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں۔ چنانچہ بچوں پر بمباری، اسپتالوں پر بمباری، اسکولوں پر بمباری، ایسی سیاہ مثالیں قائم کرنے کے بعد کل ایسا ہوا کہ غزہ شہر میں، جہاں کئی ہفتے سے کھانے کا کوئی سامان نہیں پہنچا تھا، لوگ پیڑوں کے پتے اور جانوروں کا چارہ چبا رہے تھے، وہاں پر جب کئی ہفتوں کے بعد خوراک کا ایک ٹرک پہنچا اور لوگ وہاں گئے آٹا لینے کے لیے، تو ان کے اوپر اسرائیلی فوج نے ان بھوکے انسانوں پر جو کئی دن سے بھوکے تھے اور آٹا لینے کے لیے جمع ہوئے تھے وہاں پر، ان کے اوپر گولیاں چلائیں اور ان میں سے کئی سو کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا۔ یعنی ایک طرف انسان بھوک کا مارا ہے اور دوسری طرف اس کے اوپر گولیوں کی بوچھار کی جا رہی ہے۔ یہ سب ظلم کی ایسی عجیب شکلیں ہیں، ایسی شرمناک شکلیں ہیں جن کے بارے میں اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں گیا تھا، اور اس نام نہاد تہذیبی زمانے میں، تہذیب کے زمانے میں، مہذب زمانے میں، مہذب دنیا کے ذریعے سے یہ سارے سیاہ کرتوت انجام پا رہے ہیں۔ ہندوستان میں فرقہ پرست قوتوں کی چھیڑ خانیاں اور شر انگیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ناپاک نگاہیں اب لکھنؤ کی ٹیلے والی مسجد تک پہنچ گئی ہیں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے۔ ہماری اگر خاموشی ہے تو وہ سمجھداری اور حکمت کی خاموشی ہو، وہ بے پرواہی اور بے غیرتی کی خاموشی نہیں ہو۔ اور اس کے سلسلے میں ہر شخص یہ سوچے کہ اسے کیا ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ تو حضرات، ان بڑے بڑے زخموں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اور اس کا اظہار کرتے ہوئے ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے جو اس وقت کا تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان جو امت کی طاقت کا ایک اہم سرچشمہ ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کریں۔ ماہ رمضان یہ امت کی طاقت کا ایک اہم سرچشمہ ہے۔ اس مہینے میں امت کی دینی قوت، امت کی اخلاقی قوت، امت کی سماجی قوت، امت کی مالی قوت، معاشی قوت، امت کی مادی اور جسمانی قوت، روحانی قوت، علمی قوت، یہ ساری قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، اور امت اس مہینے میں مختلف قوتوں کے لحاظ سے
باقی سارے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ امت کی طاقت کا اور قوت کا مہینہ ہے۔ اس میں یہ انسانوں کے لیے تبدیلی کا سنہرا موقع ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کی، ایمان والے انسان کی قوت ارادی، ایمانی قوت ارادی وہ طاقتور ہو گئی ہوتی ہے، بیدار ہوتی ہے، اور اسے ایک تبدیلی کی ایک ابتدا کرنے کا ایک بہترین موقع حاصل ہوتا ہے، اس کا محرک حاصل ہوتا ہے، اور اس تبدیلی کی عادت ڈالنے کے لیے ایک مناسب وقت، 1 مہینے کا وقت میسر ہوتا ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، بہت بڑا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے جو اس امت پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تبدیلی کا معاملہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر بہتر تبدیلی آئے، لیکن تبدیلی کی اہمیت سے واقف ہونے کے باوجود تبدیلی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ٹلتی جاتی ہے۔ آدمی اسے ٹالتا رہتا ہے کہ آج نہیں کل بدلیں گے، آج نہیں اپنے آپ کو کل سے تبدیل کریں گے، اور وہ کل آتا نہیں ہے، وہ روز بروز آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ کر اس کے سامنے ایک موڑ کھڑا کر دیتا ہے کہ یہاں پر تم آگے مت بڑھاؤ، ٹالو مت، یہاں تم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہو، کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی انسان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تبدیلیوں کا ایک بہترین ماحول بن جاتا ہے، تبدیلیوں کے لیے اندر سے ایک محرک بیدار ہو جاتا ہے۔ بس کمی اس بات کی ہوتی ہے کہ پہلے سے تبدیلی کا کوئی فیصلہ، کوئی منصوبہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آج اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج اور اب سے لے کے رمضان شروع ہونے تک ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں اس رمضان میں اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں لانی ہیں اور کن کن تبدیلیوں کی ہمیں واقعی ضرورت ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، تو یقیناً یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے اس طرح کا فیصلہ کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس عمل کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کا۔ حضرات، اس کے لیے سب سے پہلے ایک واضح نشانہ طے کیجئے کہ اس رمضان میں مجھے اپنے اندر کیا کیا تبدیلی لانی ہے، اپنی شخصیت میں کیا کیا اضافہ کرنا ہے، اور پھر اس کے سلسلے میں ایک مضبوط فیصلہ کیجئے کہ اس رمضان میں تو یہ کام کر لینا ہے، اور یہ فیصلہ رمضان سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر رمضان شروع ہو گیا اور آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو پھر رمضان کے اندر بھی یہ ٹلتا چلا جائے گا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ اس لیے رمضان سے پہلے یہ فیصلہ کر لیجئے، نشانہ طے کیجئے کہ کیا کیا تبدیلی لانا ہے اور اس کا فیصلہ کر لیجئے، اور اس کے لیے اپنی شخصیت کا ایک جائزہ لیجئے، سخت احتساب کیجئے اپنا، اور یہ دیکھیے کہ میرے اندر کن کن چیزوں کی کمی ہے جو میرے اندر ہونا چاہیے، اور میرے اندر کیا کیا خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جنہیں نکال دینا چاہیے۔ اپنی خرابیوں کو طے کیجئے اور اپنی کمیوں کو دیکھیے، اور یہ طے کیجئے کہ ان کمیوں کو دور کرنا ہے، ان خوبیوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا ہے اور ان خرابیوں سے چھٹکارا پانا ہے۔ مثال کے طور پر، اور یہ مثال کے طور پر ہے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے گا، اور اس میں خاص طور سے میرے سامنے نوجوان مرد اور عورتیں زیادہ میرے مخاطب ہیں، کیونکہ ان کے لیے تبدیلی کا فیصلہ کرنا نسبتاً آسان اور ان کے عمر کے لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ باقی سب لوگ مخاطب ہیں، لیکن سارے مرد اور ساری عورتیں ان باتوں کی مخاطب ہیں۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہیں
ہم میں سے کوئی شخص جہالت کا شکار تو نہیں ہے، اور وہ یہ طے کرے کہ مجھے جہالت کے اندھیرے سے نکل کر علم کی روشنی میں آنا ہے، تو کیا آپ نے اب تک قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پورا پڑھ لیا ہے؟ نہیں پڑھا ہے تو آپ جہالت کے بڑے اندھیرے میں ہیں، کیونکہ آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کو زندگی کے ایک ایک موڑ پر راستہ بتانے کے لیے، اور آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کی ہدایت کے لیے کیا کیا اس میں لکھا ہوا ہے، تو آپ تو چاہے کتنے ہی دیندار ہوں لیکن آپ ایک بڑے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب جسے اتنے اہتمام کے ساتھ بھیجا گیا، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تکلیفیں اٹھا کر، صعوبتیں اٹھا کر، اتنی محنت سے اپنی امت تک پہنچایا، اور جسے قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے محفوظ کیا گیا، تو اس قرآن میں آپ کے لیے کیا ہے آپ نے جانا نہیں، تو آپ اندھیرے میں، چاہے آپ کتنے ہی زیادہ دیندار ہوں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے تو آج یہ فیصلہ کیجئے کہ اس رمضان میں اس عمل کی ابتدا کر دیں گے، قرآن کو سمجھنے کی۔ اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا کوئی مجموعہ، چاہے وہ 40 حدیثوں کا مجموعہ ہو، وہ آپ کے مطالعے میں ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری پیاری باتیں آپ سے کی ہیں، اور وہ بھی صحیح حدیثیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ صحیح، چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہم صحیح حدیثیں بہت کم جانتے ہیں، اور سنی سنائی باتیں یعنی سنتے ہیں لوگوں سے، اس لیے ضعیف اور موضوع حدیثیں یا روایتیں ہم نے بہت سن رکھی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، اس پر اس پر گڑھی ہوئی جھوٹی روایتوں کا ایک سیلاب آ رہا ہوتا ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کوئی معتبر کتاب اٹھا کر، 40 حدیثوں کی کتاب اٹھا کر صحیح حدیثیں ہم پڑھ لیں اور ان سے واقف ہوں، اس کی ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اندھیرا ہے، اور یہ اندھیرا گھٹا ٹوپ ہو جاتا ہے جب بہت ساری گڑھی ہوئی اور جھوٹی ہوئی روایتیں ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے پڑھتے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب اب تک پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے تو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور یہ ابتدا ابھی ہو جانی چاہیے۔ اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، تو اوورآل ایک اسلام کے بارے میں تعارف، اگر اس پر ہم نے کوئی کتاب اب تک نہیں پڑھی ہے تو پڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح کی آپ کو قرآن مجید سے آپ کا علمی تعلق، حدیث سے آپ کا علمی تعلق، سیرت سے آپ کا علمی تعلق، اور اسلامی لٹریچر سے آپ کا علمی تعلق، یہ قائم ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے آپ ایک اپنے علمی ترقی کے سفر کی ابتدا آپ آنے والے رمضان سے کر سکتے ہیں۔ عبادت کے میدان میں آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کے پہلو سے آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر آپ صرف جمعے کی نماز پڑھنے والے ہیں تو پھر خبردار ہو جائیے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں روزانہ فرض کی ہیں، اور اسے اسلام کا ستون قرار دیا ہے۔ اگر آپ دن کی 4 نمازیں پڑھ لیتے اور فجر میں نہیں اٹھ پاتے ہیں تو خبردار ہو جائیے، یہ آپ اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ نیند آپ کو بہت ہی خطرناک انجام تک پہنچا دے گی جو آپ کو فجر کی نماز میں اٹھنے نہیں دے۔ اور اگر آپ فجر کی نماز کے بھی پابند ہیں تو پھر اور آگے بڑھیے، اپنے حوصلے کو اور بڑھائیے، تھوڑا سا اور پہلے اٹھیے،
کچھ تہجد بھی شروع کیجئے. اللہ تعالیٰ سے مناجات کا بہترین موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اور اس سے قریب ہونے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے. تو ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیے. رمضان میں آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ کر پاتے ہیں. آپ فجر میں اٹھتے ہیں، فجر سے پہلے سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور سحری سے پہلے سحری بنانے کے لیے اٹھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عام دنوں میں بھی فجر سے کچھ پہلے اٹھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی کتنی سورتیں آپ کو یاد ہیں. جتنی بھی سورتیں یاد ہیں اس کے آگے کا ایک نشانہ طے کیجئے اور یہ طے کیجئے کہ اب آنے والے رمضان میں میرے حفظ قرآن کا جتنا اب تک جتنی سورتیں یاد ہیں اس سے میں اور آگے بڑھ جاؤں گا. اور اسی کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کر لیجئے کہ قرآن کی جو بھی سورت آپ یاد کریں گے ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے. آپ کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی 10 سورتیں یاد ہیں، ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیجئے، تھوڑا سا وقت لگے گا. اس سے آگے سورتیں یاد کرتے ہیں تو وہ بھی ترجمے کے ساتھ یاد کر لیجئے، تاکہ آپ جب نماز میں ان سورتوں کو پڑھیں تو ان سورتوں کا پیغام، ان سورتوں کا مفہوم وہ آپ کے ذہن میں آتا رہے. آپ یہ بھی طے کر لیجئے، اور یہ بہت آسان کام ہے کہ نماز میں جو آپ مستقل پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ہے، سورہ فاتحہ ہے، التحیات ہے وغیرہ، اس کا بھی آپ ترجمہ یاد کر لیں تاکہ آپ کی نماز وہ ایک باشعور انسان کی نماز ہو. نماز پڑھتے ہوئے آپ کو معلوم ہو کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے کیا اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں. حضرات، اپنی زندگی کے معمول میں قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمے کو شامل کریں. زندگی کے معمول میں قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس پر غور و فکر، یہ آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ روز صبح آپ اٹھ کر ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تھوڑی دیر اس پر غور کریں اور اس کے بعد جو اس میں سے آپ کو حکمت سمجھ میں آئے، اس آیت کا جو مفہوم سمجھ میں آئے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام آپ کو ملے، وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں اور ساری دنیا والوں کو جس سے آپ ملیں اسے بتائیں. آپ قرآن کے علمبردار کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں. اس کے لیے بہت تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. ذکر و دعا وہ بھی آپ کے معمولات میں شامل ہو. قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں ترجمے کے ساتھ آپ یاد کریں اور اس کو بڑھاتے رہیں، جتنی یاد ہے اس کے آگے بڑھاتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بہت اہم راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے بارے میں کہا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. حضرات، آپ اس کا بھی جائزہ لیں کہ مال آپ کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے دل میں ہے. یعنی مال پر آپ کا کنٹرول ہے یا مال کا کنٹرول آپ پر ہے. جو دولت کے غلام ہوتے ہیں ان کی زندگی، معاشی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے ان سے جو دولت پر کنٹرول رکھتے ہیں اور دولت جن کی غلام ہوتی ہے. تو اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا آپ حرام کمائی میں ملوث ہیں، تو اس سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیجئے. اگر آپ دوسرے کے مال پر قابض ہیں تو پہلی فرصت میں اس کا مال اس کو پہنچائیے، چاہے وہ وراثت کا مال ہو، چاہے وہ کسی سے قرض لیا ہوا مال ہو، کسی بھی طرح کا مال. اگر دوسرے کا مال آپ کے پاس ہے تو وہ اس کو واپس کرنے کا منصوبہ بنائیے اور شروع کر دیے تھوڑا تھوڑا کر کے. اگر آپ کے دل میں کنجوسی ہے اور اللہ کے راستے میں اور اللہ کے محتاج بندوں کے لیے آپ کا مال نہیں نکلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی خطرناک قسم کی بیماری کا شکار ہیں اور اس کا علاج کرنے کے لیے فوراً کچھ فیصلے کیجئے.
اگر آپ غلط حرام راستوں پر خرچ کر رہے ہیں، ایسی جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، تو فوراً اس سے باز آنے کا فیصلہ کیجئے۔ اگر آپ کے خرچ میں اسراف ہے، فضول خرچی ہے، تو اب اس سلسلے کو اب تو بند ہو جانا چاہیے۔ آپ یہ سوچئے کہ ایک طرف غزہ میں لوگوں کے پاس کھانا کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، آٹے کی ایک بوری اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو گولیوں سے بھون دیے جاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ مختلف تقریبات پر اور مختلف مواقع پر اور مختلف بہانوں سے فضول خرچی اور اسراف میں مبتلا ہیں۔ تو اس صورتحال سے باہر آنا چاہیے۔ تو دولت کو اپنے کنٹرول میں کیجئے، نہ کہ دولت اور دنیا کے غلام بن جائیے۔ زبان کے سلسلے میں آپ بے احتیاطی کا اگر شکار ہیں تو اس سلسلے میں فوراً ہوشیار ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دی ہے اپنا ذکر کرنے کے لیے، اس زبان سے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ یہ زبان دی گئی ہے تاکہ آپ اللہ کا کلام پڑھیں، یہ زبان دی گئی ہے تاکہ آپ اللہ کو یاد کریں، یہ زبان دی گئی ہے تاکہ آپ اس سے نیکی کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اچھی باتیں کریں۔ لیکن اگر اس زبان پر گالیاں کھیل رہی ہیں اور انسانی مقام سے بالکل گری ہوئی باتیں اس زبان پر آتی ہیں، اگر اس زبان سے انسانوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، اگر اس زبان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور اگر اس زبان سے فحاشی اور بے حیائی کی باتیں کہی جا رہی ہیں، تو اس زبان کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا آخرت میں، اس کے لیے آپ بہت ساری حدیثیں ہم کو خبردار کرتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں فیصلہ لیجئے، اور رمضان کا مہینہ تو اس کی تربیت کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص اپنی شرمگاہ کا غلام ہو گیا ہے، اپنی جنسی شہوتوں کا غلام ہو گیا ہے، تو وہ اس غلامی سے فوراً باہر آئے، اور یہ رمضان کے روزے یہ اس کو یہ آزادی عطا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر کوئی نوجوان گندی تصویریں، فحش فلمیں ان کا عادی ہے، تو وہ توبہ کرے اور اس عادت سے چھٹکارا پائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نوجوان کسی ناجائز تعلق میں مبتلا ہو گیا ہے، کسی بھی طرح کے ناجائز جنسی تعلق میں، تو وہ فوراً توبہ کرے، اس سے باہر آئے۔ اگر کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ جو تنہائی میں اس طرح کے فحش خیالات اور حرکتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس سے باہر آئے۔ رمضان کا مہینہ خواہشات کے پہلو سے پاکیزگی عطا کرنے والا مہینہ ہے۔ روزہ انسان کو اپنی شہوتوں پر کنٹرول عطا کرتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے یہ طے کر لیجئے کہ شہوتوں کی، خواہشات نفسانی کی غلامی میں زندگی نہیں گزارنا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملت کے نوجوان وہ کہیں پیٹ کی غلامی کا شکار ہیں، تو کہیں وہ شرمگاہوں کی غلامی کا شکار ہے۔ ان دونوں قسم کی غلامیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے، اور کئی دفعہ خبردار کیا ہے۔ حضرات، چند باتوں کے ساتھ میں گفتگو کو ختم کروں گا۔ چند اصولی باتیں ہیں۔ رمضان سے پہلے یہ بات طے کر لیں کہ نمبر 1، رمضان میں رمضان کے لیے وقت فارغ کریں، یعنی رمضان میں آپ کے پاس اتنا زیادہ وقت ہونا چاہیے کہ وہ رمضان کے کاموں کے لیے کافی ہو جائے۔ رمضان میں کرنے کے بہت سے کام ہیں جو رمضان کے کام ہیں، تلاوت ہے، فہم قرآن ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، نوافل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ رمضان کے کام ہیں۔ تو رمضان میں رمضان کو رمضان کے کاموں کے لیے فارغ کریں۔
مثال کے طور پر خریداری اور شاپنگ وغیرہ کے کام ہیں تو رمضان سے پہلے کر لیں، اور دعوتیں اور پارٹیاں جو ذہن میں آ رہی ہوں وہ رمضان کے بعد کے لیے اٹھا رکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسے رمضان میں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ایک سادہ مہینہ، سادگی کے زیور سے آراستہ کیا، سادگی کا لباس عطا کیا ہے، اسے غیر ضروری طور پر رنگین بنانے کی کوشش نہ کریں کہ رمضان کے کھانے زیادہ رنگین قسم کے ہوں اور رمضان کے دسترخوان جو ہیں وہ زیادہ رنگین قسم کے ہوں، نہیں، یہ سب ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں جو ہم نے رمضان سے جوڑ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو عبادت کے لیے اور اپنے سے قریب ہونے کے لیے اور اپنا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنی شخصیت کے ارتقاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عنایت فرمایا ہے، اور یہ محنت کا مہینہ ہے، یہ محنت کا مہینہ ہے، اسے آرام کا مہینہ نہیں بنائیں کہ ہمارا بہت سا وقت صرف آرام کرنے میں اور سونے میں گزر جائے کہ چونکہ ہم روزے سے ہیں اس لیے ہم زیادہ سوئیں گے، ہم نے تراویح پڑھی ہے اس لیے ہم زیادہ آرام کریں گے، اور پھر یہ غذا میں احتیاط کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے، اسے غذائی بے احتیاطی کا مہینہ نہیں بنائیں۔ ایک ہمارے پاس تصور ہونا چاہیے کہ ہم غذائی لحاظ سے بھی، تغذیے کے لحاظ سے بھی اس مہینے سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے لیے تو آپ منصوبہ بنائیں گے، اپنے بچوں کے لیے بھی منصوبہ بنائیں کہ آنے والے رمضان میں ہمارے بچے دینی لحاظ سے، ان کا عمل بھی اور ان کی فکر بھی، ان کا علم بھی اور ان کا عمل بھی دینی لحاظ سے کتنے آگے بڑھے گا، ان کے لیے منصوبہ بنائیں، ان کے لیے نشانے طے کریں اور ان کو وقت دیں۔ یہ بات میں اس سے پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کئی کئی گھنٹے، 12 گھنٹے، 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو 10-15 منٹ کا وقت نہیں دیتے۔ ان کے لیے ہم پیسے کمانے کی مشین 16 گھنٹے بنے رہتے ہیں، لیکن ان کو دین سکھانے والا باپ، دین سکھانے والی ماں، وہ ہم 15-20 منٹ کے لیے نہیں بنتے روزانہ۔ تو یہ ایک بہت خراب قسم کی غفلت ہے، بدترین قسم کی غفلت ہے جو ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں جس کے ہم شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والا رمضان وہ ہماری زندگی کا بہترین رمضان ہو، اور ہماری زندگی میں ایسی تبدیلیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ ہم اپنی زندگی میں ایسے راستے اختیار کریں، ایسے طریقے اختیار کریں، اور وہ طریقے ہماری زندگی کا معمول بن جائیں کہ جن سے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن سکیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔